اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اچھا جی، پارہ نمبر 12 سورہ ہود اور آگے چوتھا رکوع ابھی شروع کرتے ہیں۔ یہاں پہ بیان ہے کہ نوح کو حکم ہوا کہ اب مشکل ہے کوئی اور ایمان لائے، غم نہ کر، کشتی بنا اور ظالموں کے لیے دعا نہ کرنا، یہ غرق ہوں گے۔ کشتی بناتے ہوئے سردار مذاق کرتے، بولا ایک دن آئے گا کہ میں تمہارا مذاق اڑاؤں گا، آگے عذاب دیکھ لینا۔ حکم آیا تو تندور نے جوش مارا، یعنی کہ تندور سے نشانی تھی کہ اس سے پانی نکلنا شروع ہوگا۔ کہا ایمان والے جوڑے جوڑے ہو کر سوار ہو جاؤ۔ سوار ہوا، کہا اللہ کے نام سے ہی یہ کشتی چلے گی اور ٹھہرے گی، تحقیق اللہ ہی مہربان ہے، بخشنے والا ہے۔ پہاڑ کی طرف وہ کشتی اٹھتی گئی۔ نوح نے بیٹے سے کہا ہمارے ساتھ آ جا۔ نوح کے بیٹے نے کہا کہ نہیں، مجھے پہاڑ بچا لے گا۔ پھر وہ ایک بڑی لہر آئی اور وہ اس لہر سے غرق ہو گیا۔ پھر حکم آیا اے زمین اپنا پانی نگل جا، اے آسمان تھم جا۔ پانی کے غضب سے یہ سب کام تمام ہو گیا۔ پھر عذاب جب ختم ہو گیا تو کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ جب نوح نے بیٹے کی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تیرا نہیں، جاہل نہ بن۔ بولا تیری پناہ، میں تیرے رحم کے بغیر مجھے کوئی راہ نہیں۔ حکم ہوا نوح اتر، تیرے ساتھیوں کو فائدہ ہوگا، بے حکم لوگوں کو عذاب ہوگا۔ یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم دیتے ہیں، جو خبریں لوگوں کو معلوم نہ تھیں۔ صبر کرو، ڈرنے والوں کا بھلا ہوتا ہے۔ عاد کی طرف ان کا بھائی ہود آیا، کہا کہ اللہ بن کوئی حاکم اور معبود نہیں، تو انہوں نے اس کو جھٹلایا، حضرت ہود علیہ السلام کو۔ کہا کہ مزدوری اللہ کی طرف سے ہے، کہ اللہ ہی مجھے اس نیک کام کا بدلہ دے گا۔ عقل کرو، توبہ کرو، رجوع کرو، آسمان دنیا سے مہربانی ہو، قوت میں اضافہ ہو اور گنہگار نہ بنو۔ بولے ہود کیا ثبوت ہے، ہم نہیں چھوڑنے والے۔ تم پر کوئی برا اثر ہے، کوئی جادو کا اثر ہے؟ بولا ہرگز نہیں، میں تمہارے شریکوں سے بیزار ہوں۔ مجھے بددعا کرنی ہے تو بددعا کر لو میرے بارے میں، میرا بھروسہ خدا پر ہے۔ ہر کسی کا دماغ، ہر کسی کی کھوپڑی اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کی راہ سیدھی راہ ہے، میں نے پیغام دے دیا، اگر پھرو گے تو اللہ کوئی اور قوم لے آئے گا، تحقیق وہ ہر شے پر نگہبان ہے۔ جب عذاب آیا تو صرف ہود اور ماننے والے بچے، باقی سرکش مارے گئے۔ قیامت تک لعنت پائی، سن لو ان پر لعنت ہے۔ قوم سمود کی طرف صالح آئے، حضرت صالح علیہ السلام۔ کہا اللہ معبود ہے جس نے زمین پیدا کر کے اس میں آباد کیا، بے شک وہ دعا قبول کرنے والا ہے، بخشتا ہے، مہربان ہے۔ کہنے لگے باپ دادوں کے راستے سے منع کرتا ہے۔ کہا کہ میں خدا کی رحمت سے دلیل پر ہوں اور تم لوگوں کو سیدھی راہ دکھاتا ہوں۔ اللہ بن کوئی مددگار نہیں، تمہارے لیے یہ اونٹنی نشانی ہے جو ایک پتھر سے نکلی تھی معجزے سے۔ پھرتی رہے، اس کو نقصان نہ دینا ورنہ عذاب آئے گا۔ انہوں نے اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالے اور اس کی ٹانگیں کاٹ ڈالی تو وہ مر گئی بیچاری اونٹنی۔ پھر 3 دن کے بعد عذاب آیا تو مر گئے، صرف صالح علیہ السلام اور اس کے رفقا، یعنی کہ ان کے ماننے والے بچے، باقی سب مارے گئے۔ وہ ظالم تھے، انہوں نے کفر کیا، لعنت ہو قوم سمود پر۔ ابراہیم کے پاس جب فرشتے آئے تو وہ ان کے کھانے کے لیے پکا ہوا گوشت لایا۔ جب دیکھا کہ وہ نہیں کھاتے تو گھبرایا، بولے کہ ہم فرشتے ہیں، ہم قوم لوط کی طرف آئے ہیں، اور ابراہیم کو انہوں نے اسحاق کی خوشخبری دی۔ ابراہیم علیہ السلام کی عورت ہنسی اور جو ہے نا بولی کہ بوڑھے ہیں ہم دونوں، اور یہ عجیب بات ہے۔ بولے کہ خدا کے کاموں میں تعجب نہیں۔ پھر قوم لوط کے حق میں بات کرنے لگا حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو انہوں نے کہا کہ اب وعدہ آ چکا ہے۔ پھر لوط کے پاس آئے تو وہ گھبرائے، قوم دوڑتی آئی، کہا میرے مہمانوں میں مجھے ذلیل نہ کرو، میری بیٹیاں حاضر ہیں،
کیونکہ وہ عورتیں چھوڑ کے تو لڑکوں کے پیچھے پڑتی تھی لوط کی قوم۔ وہ فرشتے جو تھے وہ بڑے جو ہے نا خوبصورت جوان بن کے آئے تھے، تو قوم ان کے پیچھے پڑی، تو کہا حضرت لوط علیہ السلام نے کہ میری بیٹیاں حاضر ہیں، ان سے شادی کر دو، لیکن میرے مہمانوں کو ذلیل نہ کرو۔ بولے ہماری چاہت تو جانتا ہے، ہمیں تیری بیٹیوں سے غرض نہیں۔ کہا کہ تو طاقتور، اگر میں طاقتور ہوتا تو میں تم لوگوں کو سزا دیتا۔ مہمان بولے رات کو نکل جا، پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا، صبح تک عذاب آئے گا۔ پھر پتھر برسے اور وہ بستی ہم نے مٹا دی، اور وہ ظالم لوگ تھے۔ بہت شکریہ جی، باقی انشاءاللہ پھر پڑھیں گے۔